وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ، تعوذ کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ کا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں چیزوں سے متعلق مختصراً چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی تھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کے بعد ایک آدمی اپنی تمام کی تمام تر ذہنی، عقلی، فکری طاقتیں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے بعد اعتقادی طور پہ جب ان کلمات کو وہ اپنی زبان میں اپنے دماغ کے اندر جماتا ہے تو جما لینے کے بعد اپنے دماغ میں بٹھا لینے کے بعد وہ اللہ کی رحمت میں یوں سمجھ لیجئے کہ گہرائی میں اترنے سے اترتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت کا اتنا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی تمام جتنے غیر اللہ کے ذرائع اور اسباب ہیں ان سب سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ کے ساتھ نظر اس کی جم جاتی ہے۔ اس اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے حوالے سے چند ایک مختصراً باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، اور پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو بسم اللہ کی جگہ پہ حرفوں کی اور گنتی کے لفظوں کی ایک تعداد کو لکھا جاتا ہے 7 8 6 786، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام تر چیزیں وہ ہیں جو ہمارے پاس عجم سے آئیں، ہمارا دین عرب، رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب، قرآن عربی کے اندر، نبی کی احادیث عربی کے اندر، عجمی جو تہذیب و تمدن کا شاہکار تھا اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، اور اسی عجمی تہذیب و تمدن کے انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت آپ کو پوری دنیا کے اندر جو ایک مارکا نظر آ رہا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سعودیہ کا اور یمن کا علاج معاملہ ہے، یہ ایران کا اور سعودیہ کا معاملہ، یہ اصل میں بنیادی طور پر، بالکل بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابو بکر کے ماننے والوں کا اور ابو جہل کے پیروکاروں کا مقابلہ ہے، دو تہذیبوں کا مقابلہ ہے۔ ایک وہ تہذیب کہ جس تہذیب نے ہمیشہ اسلام اور عربی تہذیب کو نقصان پہنچانا روز اول سے اپنا فرض منصبی سمجھا، وہ تہذیب ہے، اور وہ تہذیب اپنے اندر کس طرح سے اپنے بالوں پر نکال کر پروان چڑھتی رہی، چڑھ رہی ہے، یہ اب سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے، سب آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ کی جگہ 786 کے الفاظ کو لکھنا یہ قطعی طور پہ قرآن پاک کی کسی بھی، یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ کسی بھی نام کی عدد نکال کے ان کو لکھا جائے، آپ 1000 مرتبہ 786 مرتبہ 786 لکھ لیں آپ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو بسم اللہ کا ثواب نہیں مل سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے پر جو اللہ اجر عطا فرماتا ہے وہ گنتی کے کسی لفظ کے لکھنے پر نہیں مل سکتا۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے ابتدائی طور پر اس کا مختصراً تعارف اور سورۃ الفاتحہ کے 150 میں سے 15 نام آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے۔
سورہ فاتحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ وہ سورت ہے کہ اس کی مثال نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، کسی کتاب میں اللہ نے اس کی مثال نہیں اتاری۔ اس میں اللہ اور بندے کے درمیان مانگنے کا ایک ڈھنگ، سلیقہ اور طریقہ سکھایا گیا کہ بندہ اپنے اللہ سے مانگتا کیسے ہے اور اللہ اپنے بندے کو عطا کیسے کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت میں بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی بارگاہ سے اس کو جواب ملتا ہے حمیدنی عبدی، دیکھو فرشتوں یہ ہے میرا بندہ جس بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اس کے بعد وہ پڑھتا جاتا ہے، پروردگار کی بارگاہ سے اس کو جواب ملتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ 7 آیات طیبات، آپ یوں سمجھ لیں قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، ان 7 منزلوں کا خلاصہ پروردگار نے ان 7 آیتوں کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ 7 منزلوں کا خلاصہ ان 7 آیات طیبات میں بیان کر دیا۔ اس کا نام ہی ہے الفاتحہ۔ لفظ عام مشہور لفظ ہے جی، دکان کا افتتاح، مکان کا افتتاح کسی چیز کا آغاز کرنا۔ سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورت ہے کہ جس سے قرآن پاک کو پڑھنے کا، سمجھنے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو مسئلے تھے نماز کے حوالے سے وہ ذکر کر دیے۔ اب ہے سورۃ الفاتحہ۔ دور ہے یہ بدگمانیوں کا، اور انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسانی فطرت پہلے ہوتی ہے بدگمان، پھر ہوتی ہے بدزبان۔ اور جب انسان بدزبان ہو جاتا ہے اور زبان کا بکٹوٹ گھوڑا دوڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ دیکھتا نہیں کہ میرے سامنے چھوٹا ہے یا بڑا، اپنا ہے یا بیگانہ۔ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، اس مسئلے کو ہم نے بعض اوقات اپنے ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیا، اور بہت سارے لوگ اس بنیاد پر ایک بہت بڑی علمی دینی شخصیت جو براہ راست صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے ہیں، حضرت نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ابو حنیفہ جو تھے وہ فاتحہ کے قائل نہیں تھے۔ ہمیں پتہ کچھ ہوتا نہیں، ہمارا معاشرہ اصل میں انتہاؤں کے اندر جیتا، انتہاؤں کے اندر۔ ہم کسی کی محبت میں چلے جائیں تو انتہا پر، اور کسی کی نفرت میں چلے جائیں تو انتہا پر، ہم درمیان میں رہنے کو تیار نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ان کے ابا کا دین تھا نہ ان کے دادا کا دین ہے۔ قرآن اللہ کا، احادیث طیبات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن و سنت کے ذخیرے میں سے جواہرات نکالنے کی کچھ لوگوں کو صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی۔ انہوں نے اس میں سے جواہرات ڈوب کر نکالے اور نکال کر لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے پیش کر دیے۔ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا یا نہ پڑھنا، اس سے متعلق یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، غلط بات ہے۔ نماز پڑھنے والے کی تمام میں تفصیلات کو، تمام مباحث کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس میں پڑھنے کا وقت نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر باتوں کا، تمام تر دلائل کا جو خلاصہ ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز پڑھنے والے کی 3 حالات ہیں۔ جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے وہ 3 کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت میں ہوگا۔ نمبر 1، یا تو وہ امام کے پیچھے ہوگا۔ نمبر 2، یا وہ بذات خود نماز پڑھا رہا ہوگا۔ نمبر 3، نہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے نہ نماز پڑھا رہا ہے، وقت نکل گیا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ 3 کیفیتیں ہیں نا، چوتھی تو کوئی بھی نہیں بن سکتی۔ یا ایک آدمی نماز پڑھانے والا ہے، یا ایک وہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، یا ایک وہ جو امام کے ساتھ نہ پڑھ رہا ہے نہ پڑھا رہا ہے بلکہ اکیلی نماز اپنی علیحدہ ادا کر رہا ہے۔ یہ 3 کیفیات، اور ان تینوں کیفیات میں سورہ فاتحہ کا الگ الگ حکم۔ ایک انسان جو علیحدہ اپنی نماز ادا کر رہا ہے وہ فاتحہ بھی پڑھے گا، فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھے گا۔ کون کہتے کہ ابو حنیفہ سورہ فاتحہ کا انکار کرتے ہیں؟ جو انسان امامت کروائے گا، امامت کروانے والا شخص چاہے نماز جہری ہو جس میں اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں، فجر، مغرب، عشاء، یا نماز سری ہو جیسے نماز ظہر اور نماز عصر، جو نماز پڑھائے گا، جو امامت کرے گا، امامت کرنے والا ہر نماز میں فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ اب رہ گئی تیسری صورت، اور تیسری صورت کون سی ہے کہ جب ایک نمازی امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا،
جب وہ نماز امام کے پیچھے ادا کرے گا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیات طیبات کی روشنی میں یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، لوگو جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنو، کان لگا کے سنو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ وہ اس آیت طیبہ کی روشنی میں یہ سمجھے کہ جب امام کے پیچھے نماز ادا کی جائے تو بس جو کچھ بھی ہے وہ امام کا ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جب کسی نمازی کا امام ہو تو جو امام کی قراءت وہی مقتدی کی قراءت۔ اب رہا مسئلہ سورہ فاتحہ کا کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا کیا نماز کا رکن ہے؟ اگر کسی کی سورہ فاتحہ نماز میں رہ جائے کسی کی فاتحہ نماز میں رہ گئی، اب بہت سارے حضرات کا یہ کہنا یہ ماننا کہ فاتحۃ الکتاب وہ نماز کا رکن، ان کے اپنے دلائل اپنے اقوال۔ قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے سورہ مزمل کے اندر اللہ کریم اپنے پاک پیغمبر کو حکم دے کر کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، اے میرے نبی علیہ السلام جتنا آسانی سے ہو سکے آپ پڑھیں۔ سورہ مزمل ہے۔ اس آیت قیبہ کی روشنی میں، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں امام نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں جس شخص نے جتنا بھی قرآن پڑھ لیا وہ نماز کے لیے کافی ہو جائے گا، چاہے وہ فاتحہ کی شکل میں ہو یا فاتحہ کے علاوہ کسی اور شکل میں ہو۔ دلائل سب کے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دیکھیں میں نے جو بات بھی آپ کی خدمت پہ عرض کی ہے تمام کی تمام باتوں میں قرآن پاک کا ریفرنس آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ کہنا کہ ابو حنیفہ اپنی عقل پہ عمل کرتا ہے، ابو حنیفہ یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ لہٰذا راستہ الگ الگ ہے، اس میں جھگڑنے کی بات نہیں یار، ان باتوں میں جھگڑنے کا کیا فائدہ؟ یہ دیکھیں کہ پروردگار اس صورت میں کیا کیا رہا ہے، اس کے معنی مطالب پہ غور کیا جائے۔ اس کے بعد فاتحہ کے اختتام پہ ایک کلمہ کہتے ہیں آمین، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کلمہ وہ مجھ کو عطا کیا جو مجھ سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پروردگار اس دعا کرنے والے نے جو دعا کی آپ ویسی کی ویسی قبول فرما لیں، آمین۔ اب یہ آمین سورۃ الفاتحہ جب نماز کے اندر امام کے ساتھ ہم شریک ہے تو فاتحہ کے بعد آمین اونچا کہیں یا ہلکا کہیں، دونوں طریقے سے نبی علیہ السلام کی روایات موجود ہے میرے دوستو۔ جو اونچا کہہ رہا ہے وہ بھی سرکار کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اور جو آہستہ کہہ رہا ہے وہ بھی سرکار کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، دونوں حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہے یا وہ صحیح کر رہے، دونوں کا راستہ نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب کی ہر ادا سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام کسی ایک طریقے پر جمع کر دیتا تو محبت کا تقاضا تھا کہ محبوب کی دوسری ادا کو بھی زندہ کیا جاتا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو امت میں زندہ کر دیا۔ کسی نے ہاتھ سینے پر باندھے، کسی نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، کسی نے آمین اونچی کہی، کسی نے آہستہ کہی، غرض کے جو سرکار کا طریقہ جو سمجھتا رہا وہ لوگوں کے سامنے پہنچتا چلا گیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ قرآن پاک کی آیات طیبات، آیا قرآن کی تلاوت کر کے یا نفلی عبادات کر کے کسی جانے والے کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ ایصال ثواب کا پہنچانا، اعمال کر کے، کوئی مالی کام کر کے، کوئی صدقہ کر کے، کنواں کھدوا کے، اسپتال بنوا کے، کوئی اور کام کر کے کسی بھی کو ثواب پہنچانا کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ باقی اس مسئلے کے اندر علماء کرام کی دونوں رائے پائی جاتی ہیں۔ امام شافعی جیسی شخصیت، امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت، عظیم شخصیت، ان کا یہ کہنا ہے کہ تلاوت کتاب یا کسی نفلی عبادت کو کرنے کے بعد اگر کسی مرنے والے کو ثواب پہنچایا جائے تو نہیں پہنچتا، یہ پڑھنے والے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن و حدیث کے دریا اور سمندر میں ڈوب کر وہاں سے جو جواہرات نکالے اس کی روشنی کے اندر تلاوت کتاب، فرض روزے اور فرض نماز کے علاوہ نفلی روزہ، نفلی نماز، اس کا ثواب، یہ بھی گویا کہ ایک عمل ہے، پاکیزہ عمل ہے، اس کا بھی اجر و ثواب اگر مرنے والے کی خدمت میں پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے اس کے اجر سے محروم نہیں کرتا بلکہ ثواب پہنچا دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، ایصال ثواب کچھ اور ہے اور ہمارے معاشرے کی موجودہ قرآن خوانی کچھ اور ہے۔
ہمارے معاشرے کے اندر جو موجودہ مروجہ قرآن خوانی ہے، خواتین کے ذریعے جو قرآن خوانی کا سلسلہ ہے، یہ 100% قرآن پاک کی توہین ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، 100% توہین قرآن ہے یہ۔ وہ کیسے؟ آپ میری بات کو بخوبی جانتے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ سب اپنے اپنے گھر بار والے ہیں۔ آج میرے گھر میں قرآن خوانی ہے جی، مرد گھر میں ہے نہیں جی، قرآن خوانی ہے۔ اب اس قرآن خوانی کے بہانے 50 عورتیں یہاں پر، 10 عورتیں وہاں پر، اللہ ماشاءاللہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مر جائے، کسی کے مرنے کے بعد اب اس گھر والے کے حالات ہیں کہ نہیں، اس کے تمام تر واقعات ہیں کہ نہیں، وہاں پہ پورا خاندان پریوار اکٹھا ہو جائے گا جمعرات کے دن۔ اب جمع ہو گئے، اب جمع ہونے کے بعد اب اس کی ذمہ داری ہے، پہلے اس کے گھر میں موت ہو گئی، اب وہ ان تمام کو دعوت کھلائے، ان تمام کی دعوت کا اہتمام و انتظام کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی کیسے کہ ایک سپارہ کھول کے بیٹھ گئے، اب وہ سپارہ جو کھلا ہے ماشاءاللہ ظہر کے بعد وہ عشاء تک ایک سپارہ چلتا جائے گا۔ اب کیسے چلے گا وہ سپارہ کھل گیا، ایک صفحہ پلٹا، اچھا یہ تم نے کپڑا کہاں سے لیا تھا؟ یہ ڈیزائن تو پچھلے سال کی لاؤن کا تھا، وما ذالک علی اللہ یؤمنون بالذین، اچھا یہ بیل کہاں سے لی تھی؟ اچھا یہ جو آئی ہوئی ہے نا، اس نے پچھلی دفعہ فلاں کے 40 میں بھی یہی سوٹ پہنا ہوا تھا، لگتا ہے اس کے پاس دوسرا ہے کوئی نہیں۔ پھر دو آیتیں پڑھ لی، جہاں مشکل آیت آگے وہاں پہ آواز بند، جہاں آسان آگے آواز اونچی کر لی۔ وہ اتنی دیر کے اندر ہولا جولی مچی کہ جناب دسترخوان لگ گیا، ناشتہ پانی لگے گا، لو جی اب سموسے جلیبیاں پکوڑے دہی بڑے آ گئے، اللہ تیری شان ہے، سارے قرآن کی ساری محبت وہیں پہ رخصت ہو جاتی ہے ہماری۔ آج میرے گھر میں ہے، کل آپ کے گھر میں ہے، پرسوں فلاں کے گھر میں ہے، اس کے بعد اس سے بڑھ کر ایک کارنامہ اور انجام دیا جاتا ہے، بھئی یہ قرآن پاک پڑھنا ہے، اچھا بھئی ٹھیک ہے آپ دے دیں، ہم اپنے گھر سے اتنے پڑھ کے لے آئیں گے، فلاں پڑھ کے لے آئیں گے۔ لوگوں نے کاروبار بنا لیا۔ جس طرح میرے عزیزوں اور دوستوں قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سب جانتے قرآن کہہ کر پڑھیں 10 نیکیاں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، کتاب کا نام ہے ادب مفرد، اس کتاب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی جس کا خلاصہ ہے کہ جو شخص دنیا کمانے کے لیے یا کسی کو راضی کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہے، جو شخص دنیا کمانے کے لیے، میرے دکاندار بھائیوں آپ موجود ہیں، میں تو اکثر و بیشتر جو لوگ، اصل میں ہوتا ہے کہ جس کے منہ پہ داڑھی سر پہ ٹوپی ہو گئے وہ سب مولوی شمار ہوتے ہیں، گدھا گھوڑا ایک برابر کھینچا جاتا ہے، مارکیٹ ہے، بازار ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، دکان کا شٹر بعد میں کھلتا ہے، بیچارہ کوئی ہم جیسے ہولیے والا 4 ڈبی کا رومال ڈال کے دکان کے باہر مسکین بن کے کھڑا ہوا ہے، جیسے بیچارہ یہ پوری دنیا کے یتیم مسکین خانوں کا، سارے یتیم خانے کا چیئرمین بن کے کھڑا ہوا ہے۔ دکان کا شٹر کھلتا ہے، وہ ایک دکان میں گھسا، یا ایھا المزمل، بس مزمل سمجھ میں آیا، باقی مدثر مکمل کیا ہے سمجھ ہی کچھ نہیں آیا۔ اس دکان سے نکلا، وہاں پہ یاسین پڑھی، وہاں پہ فاتحہ پڑھی، وہاں پہ انا اعطینہ پڑھی، وہاں پہ آیت الکرسی پڑھی، اب مہینہ گزر گیا، وہاں سے 500، وہاں سے 1000، وہاں سے 2000، وہاں سے 3000۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد عالی شان کے مطابق، نبی علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق، یاد رکھیے گا، جس طرح قرآن پاک کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں میرے دوستو، اسی طریقے سے قرآن پاک کو کمائی کی نیت سے، لوگوں کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر 10 لعنتیں خدا بھیجتا ہے، 10 لعنتیں، ایک حرف پڑھ رہے 10 لعنتیں پڑھ رہی ہیں۔ قرآن پاک کو ذریعہ کمائی بنانا، اب اس سے کوئی انسان یہ خیال نہ لائے کہ صاحب جو مدارس کے اندر بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، پڑھوا رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اپنے وقت کا پیسہ لے رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی کتاب کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، میرے دکاندار بھائیوں یاد رکھنا کہ برکت کبھی ایسے نہیں آتی کہ دکان کھولی اور دکان کے اوپر ایک بھاڑے کے ملا کو بلا کے، آپ نے کرائے کے مولوی کو بلا کے بٹھا لیا اور وہ فاتحہ پڑھے گا برکت ہو جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ افراد جو دین کو نہیں جانتے، لندن جا کر، امریکہ جا کر اور برطانیہ کے دیگر یورپ کے ممالک میں جا کر یہ لوگ کیسے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، کیسے بدنام کرتے ہیں کہ وہاں وہ لوگ جو یہاں پہ کبھی کافی عرصے سے جا چکے، یورپ کے اندر آباد ہیں، وہاں پہ کام کیا کر رہے ہیں؟ کسینو چلا رہے ہیں، جوئے کا اڈا چلا رہے ہیں، شراب خانہ چلا رہے ہیں، سور کے گوشت کی دکانیں چلا رہے ہیں، اور یہاں سے ماشاءاللہ بہت سارے بیچارے خود کو علامت الدہر کہنے والے جب واپس آتے ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ لقب لکھے ہوتے ہیں خطیب یورپ و ایشیا۔ وہ کانے کاچے سے نکل کر مرید کے پہنچا، یورپ کی اس نے سیر کر لی، وہاں پہنچ کر کام کیا ہوتا ہے؟
یہ جناب کسی کا کسینو ہے اور وہ مولوی صاحب صبح بیٹھ کر کسینو پر، جوئے کے اڈے پر بیٹھ کر، شراب خانے پر بیٹھ کر، زنا کے اڈے پر بیٹھ کر صبح سویرے منہ اندھیرے پہنچ کر سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور اس کے بعد انہیں مہینہ گزرنے کے بعد $200 $300 100 پاؤنڈ ان کو مل گئے، وہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے لیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام نے جب قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس کے کچھ آداب بھی بتائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کو کبھی تکیہ نہ بناؤ، لا تتوسدوا، اس پر عمل کرو، غور کرو، تکیہ نہ بناؤ۔ اور اس کی پھر علماء کرام نے وضاحت کی کہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک ہے گھر میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، یا ویسے ہی ہے خیال ہی نہیں جاتا اس بات کا کہ یار میں کر کیا رہا ہوں، اپنی پوری کی پوری کوہنی قرآن پاک پہ رکھ دی اور بات چیت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ٹیک کا ذریعہ نہ بناؤ، اسے تکیہ نہ بناؤ، اس کا سہارا مت لو۔ اس کا ادب بتایا، کیسا ادب بتایا، کس نوعیت کا ادب بتایا کہ بے وضو ہو تو چھونا بھی مت، یہ نیچی جگہ پر ہو تو اونچی جگہ پر بیٹھنا مت۔ آداب بتائے، طریقہ کار بتایا۔ یہ آداب میرے عزیزوں اور دوستوں، جو جتنا جس درجے میں آداب کا خیال کرتا ہے اللہ کریم اس کو اتنی علم کی خیرات عطا کرتا ہے، اسی درجے میں علم کی خیرات عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب پہنچانا کچھ اور ہمارے معاشرے کی موجودہ مروجہ قرآن خوانی کا جو سلسلہ ہے یہ کچھ اور ہے۔ باقاعدہ بعض مدارس جنہوں نے مدرسے کے نام پر حرام خوری کے اڈے قائم کر رکھے، ہاں کھل کے کہوں گا میں، مدارس کے نام پر، طلباء کے نام پر، دین کے نام پر، دین کو بدنام اور برباد کرنے کے اڈے کھول رکھے ہیں ان لوگوں نے، اور وہ تمام لوگوں کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں سے لا کر، گاؤں گوٹھوں دیہاتوں سے لا کے ان کو مدرسے میں ڈال رکھا ہے، ان کو عقل تمیز کچھ نہیں۔ آج ملک صاحب کے گھر قرآن خوانی ہے، آج چودھری صاحب کے گھر قرآن خوانی ہے، اب کیا ہوا، ان بچوں کو لادا کتے بلوں کی طرح، صدقے کے بکروں کی طرح لادا، ان سب کو لادا، کسی چنچی میں چاند گاڑی میں لاد کے ان کو لے کے پہنچ گئے وہاں پر۔ اب اس کے بعد خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ وہ جو ان کا چیئرمین چودھری بنا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ویسے اس کے چہرے پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ بات کرے گا تو ایسا لگے گا اس کے منہ سے بیت الخلا کی بدبو آ رہی ہے، کپڑوں کے اوپر 6000 کھانے کے دھبے کے نشان ہوں گے، یہاں تک استینیں اس کی سالن میں ڈوبی ہوئی ہوں گی، وہ ایسا محسوس ہوگا جیسے چلتا پھرتا پرانا باسی دسترخوان کہیں سے آ رہا ہے۔ باقاعدہ وہ پوچھتا ہے کہ ہاں جی یہ بتائیں کہ قرآن خوانی تو آپ نے کروانی ہے، سپارہ کون سا پڑھوانا ہے، کون سا قرآن پڑھوانا ہے، 1000 والا، 1500 والا، 3000 والا، 5000 والا پڑھوانا کون سا ہے؟ اور سہولت کے لیے مہنگائی کے پیش نظر بڑا مختصر ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، 300 والا قرآن۔ ہاں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، چپ کر کے کھڑا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی اس سے بھاؤ تاؤ کر رہا ہے۔ اب اس نے اس سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ 300 والا کون سا ہے، سستا ترین پیکیج، یہ سب سے سستا پیکیج کون سا؟ اس نے کہا یار وہ سرکار کا فرمان ہے، آقا سرکار نے فرمایا، ساڈی جان نے فرمایا کہ 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی سورت پڑھو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، بس میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہوں، قرآن پورا ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار میں دعا کر لیتے ہیں۔ یہ سستا ترین پیکیج ہے، سب سے سستا پیکیج ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے دعا کر لیں، اور یہ 300 کا پیکیج ہے۔ پھر اس کے بعد وضاحت کی اس نے کہ 1000 والا 1200 والا جو پیکیج ہے وہ کیا کہ پڑھنے والا 1 صفحہ پڑھے گا، 1 چھوڑے گا۔ 3000 والا پیکیج جو ہوگا اس کے اندر وہ 1 صفحہ پورا پڑھے گا اور دوسرے والے کو آدھا چھوڑ کے آدھا پڑھے گا، اور جو مکمل لفظ پڑھے گا اس کی قیمت 5000 روپے ہے۔ کھانا مٹھائی اس کے علاوہ، یہ جو کتے کے بکروں کو لاد کے لائے ہیں یہ اس کے علاوہ، وہ کرایہ ورایہ سب کچھ اس کے علاوہ ہوگا۔ یہ سب کا سب شرعی طور پہ ناجائز اور حرام، بالکل حرام، 100% حرام۔ 12 مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا، ان تمام پاکھنڈ بازیوں سے بہت بہتر کہ آپ اپنی دکان، اپنے مکان میں 1 مرتبہ خدا کی قسم خلوص سے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ صبح کو دکان کھول کے فاتحہ پڑھیں، قل هو اللہ کی سورت پڑھیں، اللہ کریم ان تمام پاکھنڈ بازیوں سے کئی کروڑ گنا برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ کیوں ہم نے ان چیز کو کاروبار بنا دیا؟
اپنے ہی معاشرے کے کچھ لوگوں کو ہم نے ہر چیز کو بیچنے پہ لگا دیا اور وہ لوگ قرآن پاک کو بیچنے کے اوپر آمادہ ہو گئے. حرام، اس کی کمائی حرام. وہ بے شک اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کمائی کر رہا ہوں. علماء کرام نے لکھا تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا اتفاق کہ کوئی بھیک مانگنے والا بھیک مانگ رہا ہے اور بھیک مانگتے مانگتے وہ قرآن کی کوئی سورت پڑھ رہا ہے، اس کا بھیک مانگنا بھی حرام، اس کو بھیک دینا بھی حرام. قرآن پاک اتنی بیکار کتاب ہے معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے تو پوری کائنات کے انسانوں کا انتخاب کیا، سب کا انتخاب کر کے آقائے دو جہاں کا انتخاب کیا، اور ان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے سرکار کے سینے کا انتخاب کیا، سینے کا انتخاب کر کے سرکار کے قلب اطہر کا انتخاب کیا، جس قلب مبارک کو پروردگار عالم کوثر و تسنیم میں زمزم میں دھلوا چکا. اتنا چن کر چھان کر پھٹکنے کے بعد پھر پروردگار عالم نے سرکار کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل فرمایا، اور ہم اس قرآن پاک کو گلی گلی لیے پھریں، معاذ اللہ ٹکے ٹوکری بیچتے پھریں. یہ آسان چیز نہیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ادب کے ساتھ جڑتا ہے، قرآن اس کے پاس موجود رہتا ہے، اور جو قرآن پاک پڑھ کے اس سے بے پرواہی کرتا ہے، حضور کی حدیث کا مفہوم فرمایا کہ جیسے رسی تو آ کر ایک اونٹ ریگستان میں بھاگ جاتا ہے، یہ قرآن اس کے دماغ اور دل سے نکل کر دور چلا جاتا ہے. اللہ غنی، اللہ بے پرواہ، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج، وہ سب کی احتیاج سے پاک، اس کی کتاب بھی پاک، اس کا کلام بھی پاک. اس لیے یاد رکھیے کہ قرآن پاک کا پڑھنا بڑی برکتوں کا ذریعہ ہے. ہم ان برکات کو سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں. اور بقول ایک بزرگ کے فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر کسان جب دانہ ڈالتا ہے، یہ گندم کا دانہ، یہ چاول کا دانہ، یہ چنے کا دانہ، کیا کبھی کسی کسان نے اس دانے کو یہ کر کے ڈالا کہ میں سیدھا کر کے ڈالوں گا یا الٹا کر کے یہ دانہ زمین میں جائے گا؟ ارے گندم کا دانہ الٹا جائے تب بھی اگتا ہے، سیدھا جائے تب بھی اگتا ہے. چنے کا دانہ نرم زمین کے اندر سیدھا گرتا ہے تب بھی پودا نکلتا ہے، الٹا گرتا ہے تب بھی پودا نکلتا ہے. یہ قرآن پاک کیا معاذ اللہ اس میں اتنی بھی تاثیر نہیں جتنی گندم کے دانے میں تاثیر ہے. خلوص دل کے ساتھ دل کی مٹی کو نرم کر کے دیکھے تو صحیح، یہ سیدھا پڑے گا تب بھی نفع دے گا، الٹا پڑے گا تب بھی نفع دے گا. یہ کسی طور پر انسان کو محروم نہیں جانے دیتا. اس کی تاثیر کیسے پڑتی ہے؟ ہجرت کر کے جاتے ہیں مسلمان مکے سے ابشا، پیچھے پیچھے کافروں کا مشرکین کا وفد جاتا ہے کہ جناب یہ لوگ مکے سے آئے ہمیں ناراض کر کے، ان کو اپنے پاس نہ رہنے دینا، یہ فلاں کہتے ہیں. بڑی بڑی باتیں ہوتی رہیں. حبشے کا بادشاہ نجاشی کتنا خوش قسمت تھا وہ کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے، سرکار کو پتا چلا کہ نجاشی فوت ہو گیا، حضور علیہ السلام فرماتے آؤ وہ مرا تو افریقے میں ہے، ہم عرب کے اندر اس کا جنازہ ادا کرتے ہیں. درمیان سے تمام پردوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے. دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ جنازہ غائبانہ ہے، مگر یہ سرکار کا معجزہ تھا کہ وہ جنازہ حاضرانہ تھا، حاضرانہ جنازہ تھا. نجاشی کے بادشاہ حبشے کے بادشاہ نجاشی کا جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا. صحابہ کرام پہنچے نجاشی کے دربار میں. 7واں پارہ پہنچے گا تو جب انشاءاللہ اللہ کو زندگی منظور تو وہاں پہ آپ کے سامنے پھر ذکر کریں گے. پہنچے صحابہ کرام، کفار مکہ بھی پہنچ چکے تھے، سوال جواب ہوئے. حضور علیہ نجاشی نے کہا کہ بلاؤ تم میں کون ہے مسلمانوں کے اندر کون ذمہ دار ہے. کون آئے؟ علی کے بھائی، حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، اس خانوادے کے فرزند ارجمند جس کی رگوں میں عبد المطلب کا خون تھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طیار کا معنی اڑنا. ایک جنگ کے موقع پر حضور کے چچا کے بیٹے علی کے بھائی، حضور نے کہا جعفر یہ جھنڈا آج تیرے ہاتھ میں ہے. بڑی کوشش کی، ایک بازو کٹا، علی کے بھائی نے دوسرے سے جھنڈا پکڑا، دوسرا بازو کٹا، علی کے بھائی نے اپنے دانتوں سے جھنڈا پکڑا، دانتوں پہ ضرب لگی، کٹے ہوئے ہاتھ، کٹے ہوئے دانت. ہمت کتنی تھی علی کا بھائی، نبی علیہ السلام کے چچا کا بیٹا ابو طالب کا فرزند ارجمند، اپنے سینے اور پیٹ کے زور سے اسلام کے پرچم کو اونچا کیا، جام شہادت نوش کر لیا. نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں،
اچانک حضور غمزدہ ہوئے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ بسا اوقات کچھ لوگ وہ پڑھتے بھی ہیں اور وہ ہوتا بھی جی اس کا بیٹا شہید ہو گیا تو وہ جناب اماں خوشی منا رہی ہے، ابا مٹھائیاں بانٹے، سب غلط ہے۔ حضور سے بڑھ کے شہادت کو کون جان سکتا ہے؟ یہ خواہ مخواہ کی پاکڑ بازیاں کہ فلاں شہید ہو گیا تو جناب اس کی اماں نے مٹھائی بانٹی، غلط ہے، پاگل ہے۔ کسی بچے کے مرنے پر مٹھائی بانٹنے والا پاگل ہے، دماغ خراب ہے اس کا۔ نبی علیہ السلام کے چچا کا بیٹا قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور نے تو کوئی مٹھائی نہیں بانٹی۔ ذرا دیر کے بعد نبی علیہ السلام کی پھر آنکھوں میں چمک آئی مزید اور چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے پہلے میرے اللہ نے دکھایا کہ میرے جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر مجھے میرے اللہ نے دکھایا جعفر تیار کیوں کہ تیارے کا معنی اڑنا۔ فرمایا کہ پھر میرے اللہ نے مجھے دکھایا کہ اللہ نے میرے جعفر کے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اسے 2 بہترین پر عطا فرما دیا، تیار، اور اسے یہ اختیار دے دیا کہ تو جنت میں جہاں چاہے اڑتا پھر، جہاں چاہے تو پرواز کر۔ یہ جعفر تیار حبشے کے بادشاہ کے دربار کے اندر نجاشی کے سامنے بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے اپنی اپنی بھانت بھانت کی بولیاں بولی، بلایا جعفر تیار کو۔ قرآن جناب جعفر تیار نے کوئی تقریر نہیں کی، کچھ نہ کیا۔ نبی علیہ السلام کا تیار کردہ شاگرد کھڑے ہوئے حبشے کے بادشاہ کے سامنے، اور کھڑے ہو کے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، اور پڑھنا شروع کیا سورہ مریم کا ذکر۔ اور چلتے جب پہنچے اس مقام پر کہ جب لوگوں نے اعتراضات کیے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، او ہارون کی بہن یہ نکاح کے بغیر بچہ کہاں سے آیا؟ تیرا تو باپ بھی بڑا پاک تھا، تیری ماں بھی بڑی پاک تھی، یہ کہاں سے آیا؟ پھر چلتے قرآن کی زبان کے اندر، اللہ کے فرمان کے اندر جب ذکر آیا اس بات کا کہ جب مریم اس کیفیت میں پہنچی، جب مریم کے پاس نہ مریم کی ماں ہے نہ بہن ہے، اکیلی ہے، نوجوانی کا وقت ہے، اور اس وقت میں جب اللہ کہتا ہے کہ مریم اب یہ وقت آنے والا ہے، تو مریم کیا کہتی ہے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں مر جاتی، بھولی بسری داستان بن جاتی۔ پھر ذکر پہنچتا ہے کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ عیسائیوں کو نہیں مانتے، عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور وہاں پہ قرآن پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے لائی؟ مریم کہتی ہے اس کی طرف دیکھو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ارے یہ چھوٹے سے جھولے کا بچہ کیسے بولے گا؟ اور وہ اشارہ کر رہے ہیں بچے کی طرف، اور پھر آپ جانتے ہیں نا کہ بچہ اٹھا، کیسے اٹھا؟ شیر ببر کی طرح لڑائی لے کر اٹھا، اور کس شان کے ساتھ اٹھا؟ اپنے کلمے کی انگلی بلند کر کے یہ 4 دن کا بچہ کہتا ہے خبردار میری ماں کے کردار پہ انگلی مت اٹھانا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن سنا رہے تھے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نجاشی کا سارا دربار دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، سب پہ گریہ تاری تھا۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، یہ قرآن کا اثر تھا۔ اس نے کہا میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکالوں گا نہیں، میں انہیں اپنے پاس سے کہیں جانے نہ دوں گا۔ اس قرآن کی تلاوت کا میرے دوستو یہ اثر ہوا، قرآن پاک کی تلاوت کی یہ تاثیر پروردگار عالم نے ظاہر فرمائی کہ جو دشمن تھے اللہ نے ان کو اپنا بنا دیا۔ ارے سب جانتے ہیں آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نیت کے ساتھ چلے تھے اور اپنی بہن کی زبان سے قرآن پاک سنا۔ 16واں پارہ، وہ بھی 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی یہ قرآن تم پر اتارے یہ نہیں کہ سینہ تمہارا تنگ ہو جائے، یہ تو پروردگار کی برکتوں کا نزول ہے جو تم کو عطا کیا ہے۔ وہ اللہ جو گیلی مٹی سے لے کر آسمان کے تاروں تک کے حالات کو جانتا ہے۔ بہن پڑھ رہی ہے اور بھائی کے قلب کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے، پلٹ رہے ہیں۔ پھر اس قرآن کی تاثیر کیا تھی میرے دوستو؟ کیا تاثیر تھی؟ نبی علیہ السلام کی شان تو بڑی دور کی بات، سلطان نور الدین زنگی مرحوم رحمت اللہ علیہ کا دور، 2 یہودی پہنچے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر
سرکار کے روضہ اطہر کی گستاخی کرنے کے لیے نیچے نیچے زمین کھودی کہ کسی طرح یہاں سے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کو یہاں سے لے جائیں گے. کوشش کرتے رہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات سمجھ میں نہیں آتی. پتہ نہیں کیسے سمجھ میں نہیں آتی. یار جو مرے ہوئے ہوتے ان کو آرام سے کیا لینا, وہاں مٹی کھد رہی ہے, ادھر نبی علیہ السلام بادشاہ کے خواب میں آ کر فرماتے ہیں جلال کے ساتھ تمہیں نیند کرتے ہوئے آرام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, میرے آرام میں خلل ڈالا جا رہا ہے, تم آرام سے سو رہو. بادشاہ تھرا کے اٹھ بیٹھا, سمجھ رہا ہے کیا کروں. پھر اگلے دن خواب, نبی علیہ السلام کو مزید جلال میں دیکھا, علماء کرام کو بلایا, کیفیات بتائیں. اور یاد رکھنا میرے دوستو, دنیا کے تمام خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں, مگر جس نے خواب میں حضور کو دیکھا, حضور فرماتے وہ یقین رکھے مجھ ہی کو دیکھا ہے اس نے. بتائیے کیفیت کہ میں نے ایسے دیکھا. علماء کرام لکھتے کہ سرکار کے غصے غضب جلال کی کیفیت کیا تھی کہ پیشانی کے بیچ میں ایک رگ تھی وہ پھول جاتی تھی, اور نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک یوں غضب میں سرخ ہوتا تھا گویا کہ کسی نے سرخ انار حضور کے چہرے پہ نچوڑ دیا. اس کیفیت کے اندر حضور کو دیکھا. نبی علیہ السلام فرماتے میرے آرام میں خلل آ رہی ہے. نور الدین زنگی نے مدینے کے گورنر کو بلایا, پہنچے وہاں پہ سب لوگوں کو کہا دعوت کرو, سب آ گئے. 2 افراد کے بارے میں کہا یار وہ بڑے نیک ہے, بڑے ولی اللہ ہیں. وہی نیکی کا روپ دھار کر یہودیوں کے ایجنٹ وہ بیٹھے تھے اور مشکیزے میں مٹی بھر بھر کے سرنگ کھود رہے تھے. واقعہ سنانا مقصود نہیں, بتانا کیا چاہتا ہوں. جب ان کو پکڑا گیا اور نبی علیہ السلام نے خواب میں ان دونوں خبیثوں کی شکل بھی دکھا دی تھی, پہچان لیا اس نے. ان سے پوچھا کہ کہاں تک پہنچے تھے, کہنے لگے یہاں تک پہنچے تھے. اور جب اس تمام جگہ کا اندازہ لگایا گیا تو میرے دوستو ابھی ابو بکر دور ہے, حضور علیہ السلام تو اور بھی دور ہیں, ابھی صرف اور صرف یہ لوگ عمر کے پیر تک پہنچے تھے. ان سے پوچھا کہ جب اس جگہ تک پہنچے تو کیا محسوس کیا, کہنے لگے کھودتے کھودتے جب اس پیر تک پہنچے, اس پیر کو جیسے ہی ہمارا ہاتھ لگا یوں محسوس ہوا کہ بدن میں بجلی دوڑ گئی. اور اس بدن کی اس وجود کی کیفیت یہ تھی, عام زندہ انسان سے زیادہ ایک زندہ تندرست و توانا آدمی کے جسم میں جو گرمی اور حرارت ہوتی ہے اس سے زیادہ گرمی اس پیر کے اندر موجود تھی, اس سے زیادہ حرارت اس کے اندر موجود تھی, اس سے زیادہ گرمی موجود تھی. عمر قرآن سن رہا ہے, اور قرآن سن کے پروردگار دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا عجیب رتبہ عطا کر رہا ہے. قرآن کی برکت, قرآن کی ایک آیت ہی تو سنی تھی, اس کو سنا دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. شہادت کے بعد بیٹے کو خواب میں آئے, بیٹے نے پوچھا ابا جی کیا معاملہ, کہنے لگے بیٹا ہونا کیا تھا, بڑے مزے کی زندگی گزری. پہنچے اللہ کے سامنے, آ گئے فرشتے, آ گئے حساب کتاب کرنے کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کہنے لگے بھی بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک آواز آئی داہو داہو فإنہ سراج لأہل الجنہ, اس سے کچھ نہ پوچھنا, یہ جنت روشن چراغ ہے جہاں چاہے روشنی پھیلاتا پھرے. قرآن کی آیات سنی, اللہ کریم نے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا. تو قرآن پاک کی تلاوت میرے دوستو, زمین میں دانا سیدھا جائے تب بھی اگتا ہے, الٹا پڑتا ہے تب بھی اگتا ہے. جب دانے میں یہ تاثیر ہے تو قرآن پاک کی تلاوت میں یہ تاثیر کیوں نہیں ہوگی. پھر اللہ کریم نے یہ قرآن کیوں اتارا, اللہ نے وحی کیوں اتاری. انسانی جسم کو میرے دوستو اللہ نے 2 چیزوں سے مرکب کر رکھا ہے. 2 چیزیں ہیں انسانی جسم کے اندر, ایک جسم ایک روح. 2 چیزیں ہیں. جسم فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے, روح باقی رہتی ہے. جسم کی خوراک پر کبھی غور کیا, کبھی جسم کی خوراک کو دیکھا, کبھی جسم کی خوراک کو دیکھیں. جسم ایک خوراک کے لیے کتنی چیزوں کا محتاج. میں نے اور آپ نے روزانہ ہم نے روٹی کا نوالا توڑا اور کھا لیا چبا کے مزے کے ساتھ. کبھی سوچا کہ یہ روٹی کا ایک نوالا جو میں نے کھایا, جو نوالا آپ نے کھایا, یہ ایک روٹی کا نوالا کتنے سارے کارخانوں کا محتاج. یہ روٹی کا نوالا جو مجھ تک آپ تک پہنچا, یہ ایک نوالا بننے سے پہلے کتنی چیزوں کا محتاج تھا. یہ محتاج تھا زمین کا, زمین محتاج تھی کسان کی, کسان محتاج تھا بیل کا, بیل محتاج تھا ہل کا, بیل چلا, ہل نے زمین کے سینے کو نرم کیا, دانا اس کے اندر گیا, دانا جانے کے بعد وہ دانا محتاج تھا پانی کا, پانی اس کے اندر گیا,
پانی کے ذریعے وہ دانہ زمین کے اندر پہنچا، پھر سورج نے اسے پکایا، چاند نے اس میں ٹھنڈک کو پیدا کر دیا، پھر وہ پک گیا، پکنے کے بعد پودا بن گیا، پھر درانتی سے اس کو کاٹا گیا، کٹنے کے بعد وہ دانہ الگ اور بھوسا الگ، تھریشر ہونے کا محتاج، تھریشنگ کے بعد وہ پسنے کا محتاج، پسنے کے بعد گندنے کا محتاج، گندنے کے بعد پکنے کا محتاج، پکنے کے لیے آگ کا محتاج، آگ کے بعد چولہے کا محتاج، چولہے کے بعد توے کا محتاج، ان تمام چیزوں کے بعد ہاتھ پکانے والی، روٹی پکانے والے ہاتھوں کا محتاج، وہ ہاتھ اپنے بازوؤں کے محتاج، پھر وہ روٹی پک جائے، پکنے کے بعد میرے سامنے آ جائے، میرے سامنے کسی برتن میں آنے کی محتاج، میں اس روٹی کو توڑنے کے لیے نوالا بنانے کا محتاج، میری انگلیاں میرے بازو کی محتاج، میرا بازو میرے کندھے کا محتاج، یہ تمام چیزیں میرے نظام اعصاب کی محتاج۔ نوالا توڑنے کے بعد، صرف توڑا نہیں، اب توڑنے کے بعد میں یہاں سے اٹھا کر، میرے دوستو کبھی اگر ہاتھ میں تکلیف ہو جائے تو پتا چلے کہ نوالا منہ تک لانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ نوالا یہاں سے اٹھا کر منہ تک لانے کا محتاج، منہ میں آ جائے تو دانتوں کی چکی میں چبانے کا محتاج، دانتوں میں چباؤں تو لعاب سے نرم کرنے کا محتاج، لعاب سے جب وہ نرم ہو جائے تو حلق سے نیچے اترنے کا محتاج، حلق کے اندر 2 نالیاں، یہ خوراک کی ہے، یہ سانس کی ہے، اگر سانس کی نالی میں چلا جائے تو موت واقع ہو جائے، یہ خوراک کی نالی میں پہنچا، خوراک کی نالی سے جانے کے بعد یہ معدے میں جانے کا محتاج، معدے میں آنے کے بعد یہ لبلبے کا محتاج، لبلبے سے یہ ارقیات کے خارج ہونے کا محتاج، اس کے بعد یہ ہضم ہونے کا محتاج، ہضم ہو جانے کے بعد یہ خون بننے کا محتاج، اور اس سے پہلے فضلہ بننے کا محتاج، یہ بڑی آنت میں آ گیا، بڑی آنت میں آنے کے بعد گندگی بن کر، فضلہ بن کر بدن سے باہر خارج ہونے کا محتاج، بدن سے باہر نکلنے کے لیے کسی باپردہ جگہ کا محتاج، باپردہ جگہ پر جب اس کو خارج کر دیا جائے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے پانی یا ٹیشو پیپر کا محتاج۔ ارے وہ پروردگار عالم جو فانی جسم کے لیے اتنے سارے کارخانوں کو کام میں لگا سکتا ہے، وہ پروردگار باقی روح کے لیے اگر وہی کو اتارے، کون سے اعتراض کی بات ہے؟ جسم نے فنا کے گھاٹ اترنا ہے، ایک فنا کے گھاٹ اترنے والا جسم اتنے سارے نوالا، اتنے سارے کارخانوں کا محتاج، جس پروردگار نے فانی بدن کے لیے، فانی جسم کے لیے اتنے سارے کارخانے قائم کیے ہیں، اسی پروردگار نے باقی روح کے لیے، روح کی غذا، روح کے لیے پروردگار نے موسیقی کو نہیں اتارا، روح کی غذا پروردگار نے قرآن پاک کو بنا کے نازل فرمایا ہے۔ تو جس پروردگار نے جسم کی خوراک اتاری، اسی پروردگار نے روح کی خوراک بھی اتاری ہے، اور روح کی خوراک قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی یہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر بات کہیں اور نہ نکل جائے، اب میری کوشش ہے کہ قرآن پاک 20 میں نہیں، کم از کم 10 سال میں ختم کر لیں، اس لیے کوشش کریں گے ذرا شارٹ کرتے کرتے، ورنہ تو یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ یہ سورہ فاتحہ انشاءاللہ اگر چلائیں 2015 تک مکمل ہو سکتی ہے یہ ایک سورہ فاتحہ انشاءاللہ۔ اس میں اتنے معنی، معارف، سب کچھ ہے، مگر ہم نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے آگے آگے چلنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے، جس سورہ فاتحہ مکی سے مراد یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ نے نبی علیہ السلام پر یہ سورت ہجرت سے پہلے اتاری ہے۔ قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں میرے دوستو، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن بنا ہے عربی کے لفظ قرأ یقرأ سے، اور قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، جمع کرنا۔ اس میں اللہ نے الفاظ کو، معانی کو جمع کر دیا، اب یہ بنا قرآن۔ قرآن کا معنی وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ قرآن پاک کے موٹے موٹے 55 نام ہیں، مگر 5 نام مشہور جن کو قرآن میں اللہ نے خود ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ فاتحہ، اس کی کل آیات 7 اس کی آیات ہیں، اس کے الفاظ اور کلمات 25، اور اس میں جو کل حروف استعمال کیے گئے وہ 123، 1 2 3 123 اس میں حروف، 25 اس کے الفاظ اور 7 اس کی آیات طیبات ہیں، اور یہ سورۃ الفاتحہ کا مختصر سا تعارف ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس بر صغیر کے اندر لوگوں میں قرآن پاک کے پڑھنے سمجھنے کا شوق بیدار کیا، فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 5 چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں وہ جس کا تعلق رب کے ساتھ، اور 5 چیزیں وہ جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ 5 صفات ربوبیت اور 5 صفات عبودیت۔ ربوبیت کا معنی رب اللہ، 5 چیزیں وہ جن کا تعلق رب کے ساتھ، اور 5 چیزیں وہ جن کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ کون کون سی ذرا دیکھیے گا۔ نمبر 1 الحمدللہ، سب سے پہلے ذات الہی، ذات الہی کا بیان۔ نمبر 2 رب العالمین، اللہ کے رب ہونے کا بیان۔ نمبر 3 الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمانیت کا بیان۔
نمبر 4 اللہ کی رحیمیت کا بیان، نمبر 5 مالک یوم الدین اللہ کی مالکیت کا بیان۔ رب اللہ، اللہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ عربی کا لفظ ہے الہ یلہ، الہ یلہ، اس کا معنی حیران، حیران کن چیز، وہ چیز جو انسان کو تحیر میں ڈال دے، حیرانگی میں ڈال دے۔ اللہ، اللہ وہ ذات ہے جس کی ذات کو دیکھ کر سوچ کر انسان عالم حیرانگی میں چلا جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اس کی ذات پہ غور کرتا ہے، صفات پہ غور کرتا ہے تو حیرانگی میں چلا جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ کیا میرے اللہ کی ذات ہے، کیا میرے پروردگار عالم کی ذات ہے، کیا اس کی صفت ربوبیت ہے اور کیا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو صفت اللہ کی ذات، ذات، اس کے بعد اللہ کی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، اللہ کی مالکیت، یہ 5 چیزیں وہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور 5 چیزیں وہ جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2 استعانت، دنیا میں جو کام بھی بندے نے مدد مانگنی ہے کسی اور سے نہیں، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ نمبر 3 اہدنا الصراط المستقیم، طلب ہدایت، اللہ ہدایت تو نے عطا کرنی ہے۔ نمبر 4 استقامت، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رستے پر چلا مولا جن پہ تو نے انعام کیا، استقامت عطا فرما۔ اور نمبر 5ویں چیز جو بندہ مانگ رہا ہے وہ کیا مانگتا ہے کہ میرے اللہ مجھے غضب سے بچا لینا، نعمت کو عطا فرما دینا۔ 5 چیزیں وہ جن کا تعلق رب کے ساتھ اور 5 چیزیں وہ جن کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ اب آئیے اور ذرا اس کو دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام ہر تعریف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ گلوں کو دیکھ کر گلستان کی تعریف مت کرنا، اس کی تعریف کرنا جس نے مٹی سے رنگ برنگے پھولوں کو بنایا ہے۔ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جتنی تعریفیں وہ اللہ کے لیے۔ بڑی بلڈنگ کو دیکھ کر تعریف کی تو کیا کیا، اصل کاریگری اس کی ہے نا جس نے بنایا ہے اسے۔ دنیا کے حسن کو دیکھا اور دنیا کے حسن کو دیکھ کر کسی پیارے خوبصورت سونے چہرے کو دیکھ کر اس میں مبتلا ہو گئے، ارے وہ کتنا خوبصورت ہے اللہ جس نے اس کو بنایا، اس کی ذات پہ اور کیوں نہیں کرتے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو 2 جہان کا رب ہے، کوئی خطرناک چیز نہیں، رب العالمین۔ کیسا رب؟ بکری کے بچے کو کس نے بتایا؟ چھوٹے سے گائے کے بچے کو کس نے سکھایا کہ جب بھوک لگے تو سر کو گھمانا ہے اور تم نے تھن میں منہ کو لگانا ہے اور خوراک میں تم کو فراہم کر دوں گا؟ رب، کون سی رب کی ذات؟ کہ وہ پروردگار عالم جس نے جسم کے گندے خون کو دنیا میں آنے سے پہلے بچے کی خوراک بنایا، پھر بچہ جب دنیا میں آ گیا پروردگار عالم نے یہ حضرت انسان جنہیں اپنی طاقت پر بڑا مان ہے، خدا کی قسم مرغی کے بچے سے بھی کمزور، مرغی کا بچہ تو انڈے سے نکلتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بھاگنے لگتا ہے، یہ انسان کا بچہ ہے جو آج کے دور میں بھی 15 20 سال تک ماں باپ کا محتاج رہتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ، پتہ ہی کچھ نہیں، اللہ کریم نے دنیا میں دے دیا، آ گیا، آنے کے بعد پروردگار نے خوراک کہاں رکھی کہ بچے کو کہیں دائیں بائیں جانا نہ پڑے، ادھر ماں اس کو گود میں پکڑے، ادھر پروردگار خوراک فراہم کر دے، کوئی مشقت نہ کرنی پڑے۔ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جائے پروردگار عالم خوراک کی منزلوں کو بڑھاتا جاتا ہے۔ پھر وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہی تو ہے نا، جس نے اس بات کو ماں کے دل میں، باپ کے دل میں پیدا کیا کہ رات ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اپنا پیٹ کاٹ رہا ہے، اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ رب العالمین ہے جو دل میں محبت پیدا کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو 2 جہان کا رب ہے۔ ارے صرف رب نہیں، الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑے کمال کا رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا معنی وہ جس کی رحمت عام ہو، اور رحیم کا معنی وہ جس کی رحمت تمام ہو۔ عام رحمت اللہ دنیا میں عطا کرتا ہے، وہ پروردگار جو موسیٰ کو بھی کھلا رہا تھا، فرعون کو بھی کھلا رہا تھا، وہ پروردگار جو مصطفیٰ کو بھی عطا کر رہا ہے، ابو جہل کو بھی عطا کر رہا ہے۔ رحمان جو دنیا میں رحمت کو عام کرے، رحیم
मुकम्मल और तमाम रहमत ये क़यामत के दिन सिवाय मोमिनीन के किसी और को नहीं मिलेगी। अर्रहमान रहीम, बेहतरीन रहमतें करने वाली अल्लाह की जात, मालिक यौमिद्दीन, ऐ परवरदिगार तू मालिक है क़यामत के दिन का, मालिक है तू क़यामत के दिन का परवरदिगार, ये तेरी ताकत है। हम तुझसे हिदायत की दुआ मांग रहे हैं, परवरदिगार तू हमारे साथ करम का मुआमला कर दे। याद रखना मेरे दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि कोई इंसान इतने गुनाह करे कि जिस गुनाहों से इंसानी दुनिया के समंदर भर जाएं, फिर भी वो अपने अल्लाह से बख्शिश मांगे, अल्लाह उसको मुआफ फरमा देगा। ये अल्लाह की सिफत रहमानियत का तकाज़ा है। मालिक यौमिद्दीन, वो अल्लाह जो क़यामत के दिन का मालिक है, तमाम झगड़ों को मिटा दिया। इसीलिए तो मेरे दोस्तों ये दुआ हर नमाज की हर रकात में पढ़ते, सारे झगड़े खत्म, सारे उल्टे सीधे नारे खत्म। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार इबादत भी तेरी ही करते, मदद भी तुझ ही से मांगते हैं, किसी और से नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें चल सीधी राह पर चला। अगला जुमला, इस जुमले में, एक जुमले में परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया की तारीख समेट के रख दी, करोड़ों सवालों का जवाब दे दिया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधी राह पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, किनका रास्ता? माल वालों का, साइंस वालों का, बहुत बड़े खजाने वाले, कारून, नमरूद, फिरौन, शद्दाद, बुकरात, सुकरात, अफलातून, अरस्तु, किसका रास्ता? किनके रास्ते पे चला? अल्लाह से मांगे तो क्या मांगे? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला उनकी राह पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। अल्लाह अब आप ही बता दीजिए कि इनाम हुआ किन पर? अल्लाह कहते हैं आओ मेरे कुरान में आओ, मैं तुमको बताता हूं। उलाइकल लज़ी अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना। तुमने मुझसे इनाम वालों का रास्ता पूछा, मैं तुमको बताता हूं कि मेरा इनाम किस पर हुआ। आदम से मुस्तफा तक सारे नबियों पर मेरा इनाम हुआ। मेरा इनाम हुआ सिद्दीकीन पर हुआ, मेरा इनाम हुआ शुहदा पर हुआ, मेरा इनाम हुआ नेक सालिहीन औलिया कराम पर हुआ। इस एक जुमले में परवरदिगार ने हमें चारों की सोहबत में आने का तरीका बता दिया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उनकी राह पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, अल्लाह उनके रास्ते पर मत चलाइएगा जिन पर आपका गुस्सा नाजिल हुआ, और ना उनके रास्ते पर चलाना जो सीधी राह से गुमराह हो गए थे। गुस्सा किस पर उतरा? किन पर आया? यहूदियों पर। और सीधे रास्ते से कौन हट गए? ईसाई हट गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस एक सूरत में तमाम चीजें बता दी। और मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह हम अगले जुमे शुरू करेंगे सूरतुल बकरा। सूरह बकरा की पहली के बाद जो दूसरी आयत है वो क्या? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन। फौरन तौर पर, फौरी तौर पर पहली के बाद दूसरी आयत यही है, हुदल लिल मुत्तकीन। क्यों? अल्लाह बता रहा है कि मुझसे मांगो मैं तुमको अता करूंगा। कितना नकद अता करता हूं। तुमने पिछले सफे में मुझसे सवाल किया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के या अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता कर दे। इधर तुमने सवाल किया, इधर देखो सवाल के जवाब में 30 पारे मैंने उतार दिए। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मेरी किताब है, हिदायत है मुत्तकी के लिए। तुमने मुझसे हिदायत मांगी, पूरे 30 पारे हिदायत के तुमको अता फरमा दिए मैंने। फातिहा में सवाल, पूरा कुरान उसका जवाब। अल्लाह करीम बताना चाहते कि मुझसे मांगो, तलब करो, मैं इतने जल्दी तुम्हारे सवाल का जवाब तुमको अता करता हूं। तो फातिहा के अंदर सवाल है और पूरी किताब मजीद उस सवाल का जवाब है। तो सूरतुल फातिहा की ये मुख्तसर तरीन, इसको तशरीह नहीं कह सकता, इसको वजाहत नहीं कह सकता, इसे एक छोटा सा हाशिया कह सकता हूं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक के साथ मुकम्मल वाबस्तगी अता फरमाए, कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की कामिल अकमल तरीन तौफीक अता फरमाए। ये कुरान पाक की सूरतुल फातिहा
جو کہ سورۃ الشفا بھی ہے، اللہ کریم اس کی برکت سے ہم کو ظاہری باطنی امراض سے شفا بھی عطا فرمائے، اور اس کے پڑھنے کی جو برکات ہیں وہ برکات میں گزشتہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ آج ہم نے یہ سورۃ الفاتحہ مکمل کی، اللہ کریم اپنے فضل سے، کرم سے، عنایت سے، مہربانی سے، جیسے کہ پہلے پروردگار نے فضل و کرم اور عنایت کا معاملہ فرمایا، اللہ کریم یوں ہی عنایت اور مہربانی فرمائے، اور جیسے آج ہم نے وللضالین کے بعد آمین کہا، ہم سب کی زندگی میں خیر و عافیت ایمان کے ساتھ پھر وہ وقت آئے کہ پھر ہم کہیں من الجنت والناس، اور پھر کہیں صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم تا دم آخر ہم کو جب تک زندگی عطا فرمائے اپنی کتاب کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے مولا کریم، تو ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کے ساتھ مہربانی کا، کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی عزت و وقار میں مزید اضافے فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اس کی چوکیداری کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت کے، فضل کے، کرم کے معاملے فرما۔ یا اللہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو جو چیزیں آپ سے مانگی گئیں یا اللہ ان کو عطا فرما دے۔ اللہ جن جن چیزوں سے پناہ چاہی گئی میرے اللہ ان سے حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے کرم کے، مہربانی کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے مولا کریم تیرے گھر میں، تیرے دربار میں موجود ہیں، یا اللہ یا پاک پروردگار عالم ان کی سب دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری سب سے بڑی تمنا، ہماری سب سے بڑی خواہش ہے کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے، اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ یا اللہ ہم کو وہ رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا تھا۔ یا اللہ ان انعام والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مولا کریم جنت میں ہم کو بھی جگہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہم سب کے لیے فضل کے، کرم کے، عافیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا چاہا، اے اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ایک درس کے ساتھی ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور ساتھی ہیں ان کے والد صاحب اسپتال میں داخل ہیں، یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے لیے عافیت کے، فضل کے، کرم کے معاملے فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ خیر و برکت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، یا اللہ یہ صبح کے اپنے کام کاج کے، کاروبار کے تھکے ہارے، یا اللہ صرف تیرے قرآن اور تیرے پاک نبی کے فرمان کی محبت میں تیرے گھر میں آئے ہیں، یا اللہ ان میں سے کسی کو خالی نہ جانے دیجیے گا۔ یا اللہ یہ سورہ فاتحہ بڑی برکت والی سورت ہے، یا اللہ اسے آج آپ نے پڑھنے کی، کچھ سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے جسموں کو صحت عطا فرما دے، ہمارے دماغوں کو صحت عطا فرما دے، ہمارے گھر اور کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرما دے۔ جہاں کہیں بھی ہمارے دوست احباب سننے والے ہیں، ہمارے محترم قاری عمران صاحب جو یہ سلسلہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ساتھی جو میسج ٹی وی والے بھی آتے ہیں، یہ دینی کاموں کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کے لیے عافیت، کرم اور مہربانی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت، کرم اور مہربانی کے فیصلے فرما۔ ہر وہ خیر اور برکت جو نبی علیہ السلام نے مانگی ہم کو عطا کیجیے گا، ہر وہ شر جس سے آقا علیہ السلام نے پناہ چاہی ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے گا۔ جب بھی نزا کا عالم طاری ہو، ہم سب کی زباں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔